اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس و بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق جہانوں کا، مالک جہانوں کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی ہر منزل آسان فرمائے، ہم سب کا ہر مقصد پورا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات اور عبادات قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ اللہ کو کتنے پسند ہیں اور ان کا مقام کیا ہے۔ جی آج کا عنوان ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ڈھیر ساری خوشیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی تمام مقاصد، تمام حاجات اور عبادات قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی تمام خواہشات، ارادے پورے فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا عنوان بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ اللہ کو کتنے پسند ہیں، تو یہ عنوان ہے آج کا۔ اب محبت ایک کیفیت کا نام ہے۔ آپ جب کسی کو یاد کرتے ہیں، آپ کے جو دل کی کیفیت ہو جاتی ہے اس کو یاد کرتے دوران، تو یہ شو کرتی ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ محبت کا ایک مطلب ہے۔ اب اس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ محبت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ دنیاوی محبت، دوسرا حصہ اخروی محبت۔ دنیاوی حصہ اور اخروی حصہ، ایک دنیاوی محبت اور ایک اخروی محبت۔ اب اگر ہم دنیا کی محبت میں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 4 سٹیپ ہمیں فالو اپ کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا سٹیپ، جو بندہ ہم سے کوئی بات کہتا ہے ہم کو وہ ماننی پڑے گی۔ دوسرا سٹیپ، اس کے ساتھ ہر جگہ پہ، ہر منزل پہ ساتھ دینا پڑتا ہے۔ تیسرا سٹیپ، اس کو اپنی ہر بات کا قائل کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کی باتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ چوتھا، اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ 4 سٹیپ دنیاوی محبت میں۔ اب 2 سٹیپ ہیں اخروی محبت میں۔ وہ سٹیپ کہ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیا جاتا ہے، اور دوسرا سٹیپ کبھی بھی اللہ کے فیصلے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ 2 سٹیپ ہیں اخروی محبت کے، اور 4 سٹیپ ہیں دنیاوی محبت کے۔ اب محبت تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب ہمارا دل بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ رونے دھونے، گھبراہٹ، بے چینی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس شخص سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی روح کی جوائننگ ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ایک سائیڈ کی محبت کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں 2 کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی کیفیت کہ ہمارے دل کے اندر ایسے بھی خیالات اٹھتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے یہ سزا دینی ہے۔ دوسرا خیال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم اس سے بڑھ کر دکھائیں گے، اس کو اپنے سے
پڑھ کر دکھائیں گے۔ اس چیز کا نام ہے کہ یہ ون سائیڈڈ محبت کی بیس کے اوپر یہ دو خیالات مائنڈ کے اندر کریٹ ہوئے۔ جن کے یہ خیالات کریٹ نہیں ہوتے تو ان کی محبت دو طرفہ ہوتی ہے، اور جن کے مائنڈ میں یہ دو خیالات آ جائیں ان کی محبت یک طرفہ ہوتی ہے، اور یک طرفہ محبت بے جان ہوتی ہے۔ بے جان وہ چیز ہوتی ہے جس کو زندہ جتنی بھی کرنے کی کوشش کی جائے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ بے جان ہی رہتی ہے۔ اور جو زندہ ہونے والی ہوتی ہے اس کو دو حصوں سے زندہ کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ بندہ اپنے اللہ سے رجوع کرے، دوسرا حصہ بندہ اپنے اللہ کی رضا پر اعتماد رکھے۔ جب یہ دونوں سٹیپ وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کی محبت عزت قدر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جس سے اس کی منزلت آسان ہو جاتی ہے۔ اب دنیاوی محبت کے لاسز کیا ہیں اور بینیفٹس کیا ہیں؟ پہلی چیز، دنیاوی محبت کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اس کے اندر انسان کو اپنی زندگی خوش نما بن کے گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری چیز، انسان کو اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تیسری چیز، انسان کو بہت زیادہ مسکراہٹ اور بہت زیادہ پرسکونت حاصل ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، انسان کمزور ہونے کے باوجود بھی کمزور نہیں لگتا۔ یہ چار ہیں بینیفٹس محبت کے۔ اب لاسز کیا ہیں؟ پہلا لاس، انسان کا سب چیزوں سے بڑھ کر اس انسان کو مان لینا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز، انسان کا سب سے زیادہ خود کو کمزور سمجھ لینا اس بندے کے مقابلے میں۔ تیسری چیز، انسان کا جھک جانا اور سارا دن اللہ سے اسی ایک فرد کو ہی طلب کرتے رہنا۔ اور چوتھی چیز، انسان کا اس کی محبت میں مر جانا۔ یہ وہ چار لاسز ہیں جو اس کو ملتے ہیں، اور چار بینیفٹس ہیں جو اس کو ملتے ہیں۔ اب لاسز کی پرسنٹیج بینیفٹس سے زیادہ ہے، کیونکہ لاسز کے اندر انسان مکمل ناشکری اور غیر خدا کا عمل کرتا ہے، اور بینیفٹس میں انسان عاجزی، انکساری، رحم دلی، محبت اور فرما برداری کا کام کرتا ہے۔ اگر اس کی محبت جائز ہوگی اس کے اندر لاسز نہیں ہوں گے۔ اگر اس کی محبت ناجائز ہوگی تو اس کے اندر لاسز کا تعین اس کو کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جائز محبت تب بنتی ہے جب محبوب اور عاشق دونوں ایک دوسرے کو ایک سمجھ کے چلتے ہیں۔ جائز محبت اس طریقے سے ہوتی ہے، اور ناجائز محبت یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے فیصلے کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر محبوب نے فیصلہ کر لیا تو وہ اس کا الگ فیصلہ ہو گیا، اگر عاشق نے فیصلہ کر لیا تو وہ اس کا الگ فیصلہ ہو گیا۔ دونوں کا ایک سٹیپ پر، ایک پلیٹ فارم پر کھڑا نہ ہونا یہ واضح کرتا ہے کہ ان کی محبت میں ہیر پھیر ہے، کوئی مفاد نکال رہا ہے اور کوئی نقصان اٹھا رہا ہے، جس کے عوض سب لوگوں کی محبت کچی اور نامکمل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ محبت جب اللہ پاک کی سامنے ہوتی ہے تو فی الفور اس کے اندر دم، قوت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایسے کمزور عورتیں ہوتی ہیں اور مرد ہوتے ہیں جو کہ محبت کے اندر پاگل ہو جاتے ہیں، اور کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں جو کہ
محبت کے اندر زیادہ سے زیادہ آزمائشیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے رب کی رضی اور اپنے رب کی رضا کو سب سے پہلے تسلیم کرتے ہیں۔ ہر فیصلے، ہر خوشی، ہر خواہش سے پہلے وہ اپنے رب کی رضا کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت چاہے جہاں بھی موجود ہے، جس جگہ پہ موجود ہے، چاہے ان سے کئی گنا دور جا چکی ہے، تو وہ اللہ پاک کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور اگر اس بندے نے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھا ہے، کمزور نہیں پڑا، رویا نہیں، دھویا نہیں، چیخا نہیں، چلایا نہیں، تو مالک کریم اس کو اس کا حق لوٹا دیتا ہے۔ اگر اس کے حق میں بہتر نہیں تھا اور اس بندے نے محنت کی ہے، اس کو کوئی لیڈر مل گیا، اس نے اس کو اچھی رہنمائی دی ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کرو، گھبراؤ نہیں، آپ کو آپ کی محبت مل جائے گی، اور اگر وہ انسان اس پر چل پڑا ہے، اللہ کی رضا کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے عمل میں لاتے ہوئے یہ کہ اللہ پاک جو بھی کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا، تو ضرور اس کی محبت اللہ کریم واپس لوٹاتا ہے، کیونکہ اللہ کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے قبضے سے باہر ہو۔ جب محبت ہوتی ہے، ایک طرفہ آزمائش ہوتی ہے، اور ایک طرفہ انسان کو اللہ کریم کا فضل بھی حاصل ہوتا ہے، کرم بھی حاصل ہوتا ہے، انعام بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ہم ان دونوں چیزوں کو اپنے مائنڈ میں نہیں لاتے، ان کو غیر ذمہ دارانہ طور پر سمجھتے ہیں، اور اپنی من مرضی اور اتنا عائش و عشرت میں، اتنا من گھڑت میں چلے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس انسان کو اتنا چاہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں نماز کے اندر بھی وہی یاد کھڑا ہے، دعا میں بھی وہی یاد کھڑا ہے، جگہ جگہ پہ وہی یاد کھڑا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری دعائیں اور ہماری نمازیں ادھوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ نماز رب کا ذکر ہے، رب کا حکم ہے، اور اس کے اندر صرف اس کا ہی ذکر ہونا چاہیے اور کسی اور کا نہ ہو۔